السلام علیکم، ویلکم ٹو اور چینل رب کی باتیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل قرآن کا بیان۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات وہ سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے کہ ان کا گھوڑا جو قریب ہی بندھا ہوا تھا بدکنے لگا۔ وہ خاموش ہو گئے تو گھوڑا بھی بدکنے سے ٹھہر گیا۔ وہ پھر پڑھنے لگے تو گھوڑا پھر بدکنے لگا۔ وہ پھر خاموش ہو گئے تو گھوڑا پھر ٹھہر گیا۔ وہ پھر تلاوت کرنے لگے تو گھوڑا پھر بدکا۔ اس کے بعد حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھنا چھوڑ دیا، کیونکہ ان کا بیٹا یحییٰ گھوڑے کے قریب سویا ہوا تھا، اس لیے انہیں اندیشہ ہوا کہ کہیں گھوڑا اسے کچل نہ دے۔ انہوں نے سلام پھیر کر اپنے بیٹے کو اپنے پاس کھینچ لیا۔ پھر انہوں نے جب سر اٹھا کر دیکھا تو آسمان نظر نہ آیا، بلکہ ایک بادل سا نظر آیا جس پر چراغ جل رہے تھے۔ صبح انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم پڑھتے رہتے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے بیٹے یحییٰ کے بارے میں خطرہ محسوس ہوا تھا کہ کہیں گھوڑا اسے کچل نہ دے، کیونکہ یحییٰ گھوڑے کے بالکل قریب سویا ہوا تھا، اس لیے سر اٹھا کر میں نے ادھر خیال کیا، اور پھر آسمان کی طرف سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک عجیب قسم کی چھتری ہے جس میں چراغ روشن ہے۔ پھر میں باہر آ گیا تو پھر میں وہ بادل کا سایہ نہ دیکھ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو وہ بادل کا سایہ کیا تھا؟ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز سن کر قریب آ گئے تھے، اور اگر تم پڑھتے رہتے تو صبح لوگ انہیں دیکھتے اور وہ ان کی نظروں سے اوجھل نہ ہوتے۔ سبحان اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قابل رشک دو آدمی ہیں، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا اور وہ دن رات اسے پڑھتا ہو، سوا اس کے ہمسایہ اس طرح رشک کرتا ہو کہ کاش اس شخص کی طرح مجھے بھی قرآن دیا جاتا تو میں بھی اسے پڑھ کر اسی طرح عمل کرتا جس طرح فلاں نے کیا ہے۔ دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے رزق حلال دیا ہو اور وہ اسے راہ حق میں خرچ کرتا ہو، تو پھر اس پر کوئی آدمی اس طرح رشک کر سکتا ہے کہ کاش مجھے بھی ایسی ہی دولت ملتی تو میں بھی اسی طرح خرچ کرتا جس طرح فلاں خرچ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک خاتون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہبہ کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب مجھے عورتوں سے نکاح کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نکاح مجھ سے کر دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر انہیں مہر میں ایک کپڑا لا کر دے دو۔ انہوں نے کہا، مجھے تو یہ میسر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر انہیں کچھ تو دو، چاہے ایک لوہے کی انگوٹھی ہی سہی۔ وہ اس پر بہت پریشان ہوئے کیونکہ ان کے پاس یہ بھی نہ تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم کو قرآن کتنا یاد ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ فلاں فلاں صورتیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارا ان سے قرآن کی ان صورتوں پر نکاح کیا جو تمہیں یاد ہیں۔ وضاحت: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی عظمت اس طرح سے ظاہر کی کہ وہ دنیا میں مال و دولت سے بھی افضل اور آخرت میں عظمت تو ظاہر ہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حافظ قرآن اس شخص کی طرح ہے جس نے اپنے اونٹ کی ٹانگ کو باندھ رکھا، اگر اس کی نگرانی کرتا رہے گا تو اسے روکے رکھے گا، اور اگر آزاد چھوڑ دے گا تو وہ کہیں چلا جائے گا۔ وضاحت: قرآن کریم کی تلاوت اگر ہم ترک کر دیں تو بھول جائیں گے، اس لیے کچھ نہ کچھ قرآن روزانہ پڑھتے رہنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو ہمیشہ پڑھتے رہو، اس لیے کہ اس کی ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قرآن نکل کر بھاگنے میں ان اونٹوں سے زیادہ تیز ہے جن کے پاؤں کی رسی کھل چکی ہو۔
حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے دن دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سورۃ الفتح کی تلاوت فرما رہے تھے۔ وضاحت: قرآن پاک کی تلاوت بھی ذکر الہی ہے۔ آیت: الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ ترجمہ: وہ لوگ جو اٹھتے بیٹھتے اور اپنی کروٹوں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو شخص رات کو سوتے وقت پڑھ لے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح قرأت کرتے تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ خوب کھینچ کر پڑھتے تھے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سنائیے کہ بسم اللہ الرحمن اور الرحیم کھینچ کر پڑھا۔ وضاحت: بسم اللہ میں لام کو، رحمان میں میم کو اور رحیم میں ہا کو کھینچ کر پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو قرآن مجید نازل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں سناؤ۔ چنانچہ میں نے سورہ نساء پڑھی۔ جب میں آیت فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ترجمہ: پس کیا حالت ہوگی جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب پر گواہ بنائیں گے، پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بس کرو۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وضاحت: آیت شریفہ کو سن کر مذکورہ قیامت کا منظر آنکھوں میں سما گیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے۔ تلاوت قرآن کریم کا یہی تقاضا ہے کہ موقع و محل کے لحاظ سے آیت قرآن کا پورا اثر لیا جائے۔ اللہ پاک ہم کو ایسی ہی توفیق بخشے، آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دوسروں سے قرآن مجید کی تلاوت سننا بھی مسنون ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کو اس وقت تک پڑھو جب تک تمہارا دل اور زبان ایک دوسرے کے مطابق ہوں، اور جب تک دل اور زبان میں اختلاف، گھبراہٹ ہو جائے اس وقت پڑھنا چھوڑ دو۔ وضاحت: جب دل میں اکتاہٹ پیدا ہو جائے تو قرآن کریم کو نہیں پڑھنا چاہیے، آرام کرنے کے بعد کسی دوسرے وقت پڑھنا افضل ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک، کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں۔